मसीह यसू के जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के इस टॉपिक से कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में जब जंगें लगती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि ये खुदा के कलाम की प्रोफेसी है जो कि पूरी हो रही है हमारी आंखों के सामने। यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम जंगें और जंगों की अफवाहें सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इन सब का होना ज़रूरी है, लेकिन खात्मा अभी नहीं होगा। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये सब कुछ होना है, बट हमारा इसमें क्या पार्ट है, हमने क्या करना है एज ए मसीही, हमें क्या करना चाहिए। आमीन। आज हम ये सीखने को हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर गौर कीजिएगा और बराए मेहरबानी इन चीज़ों से निकलिए। इस वक्त जो कुछ मीडिया आपके जहन के अंदर भरता चला जा रहा है और आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि भाई आप इस मुल्क में रहते हैं तो अब आपको इस मुल्क के लिए जो है ना वो अपनी वफादारी शो करनी पड़ेगी। और मैं देख रहा था हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, ख़ास तौर से भारत से, इंडिया से, वो ये कह रहे थे कि जी हम तुम्हारी गर्दन मड़ोड़ देंगे अगर तुमने इंडिया के खिलाफ बात की। एंड दे आर क्रिश्चियंस, वो अपने आप को मसीही कहते हैं। और एक ने मुझे कहा कि भाई तू मसीही है तो सिर्फ तू जो है ना, और तू करके इस तरह करके बात करते हैं। और वो कह रहे जी तुम मसीही हो तो तुम ना सिर्फ कलाम दो, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता। भाई फैक्ट्स को हमें सामने रखना है, जो सच्चाई है उसको हमने सामने रखना है और उसको एज इट इज़ ही कबूल करना चाहिए। मैं अभी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मैं कलाम में सीधा जाना चाहता हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली एज ए मसीही होते हुए हमें क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, ये मुझे कई लोगों ने कमेंट करके कहा कि जी तुम डर गए हो, तुम अगर ईमान पे कायम रहते तो तुम ये जंग रोकने के लिए रोजे ना रख रहे होते। तो इनको मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, मैं डरता हूँ। यस, मैं डरता हूँ। मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि कहीं मैं फजूल ना मर जाऊं। मैं मरूं तो मसीह की बशारत देते देते मरूं। मेरी मौत आए तो इस पर आए कि मैं शहीद हो जाऊं मसीह के लिए, लेकिन फजूल में गली में लड़ाई हो रही थी, किसी की लड़ाई छुड़ाते हुए जाके मैं मर जाऊं, या खुद लड़ाई किसी के साथ करके मर जाऊं, या कोई बम गोला आके मेरे ऊपर गिर जाए और मैं मर जाऊं। मुझे ऐसी मौत से डर लगता है। मुझे मरना है तो उस मकसद के लिए मरना है जिस मकसद के लिए मुझे बुलाया गया है। आमीन। जिस मकसद के लिए आपको बुलाया गया, और अभी मैं आगे कलाम में से आपको बताऊंगा कि आपको किस मकसद के लिए बुलाया गया, तो उस मकसद के लिए अगर मैं उसके बगैर मर जाऊं, वो चीज मुझे खौफ देती है। ठीक है, तो डरना कोई बुरी बात नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का जो खौफ है वो हिकमत का शुरू है। यानी कि डर आपका दोस्त भी अजीजों, वो आपको बुरे काम करने से रोकता है। अगर आप पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं और अगर आपको डर आ रहा है कि मैं यहां से नीचे गिर जाऊंगा, तो यस, आपको डरना चाहिए। आपको एक कदम पीछे हो जाना है ताकि आप कहीं गिर ना जाएं। आमीन। तो इसी तरह से अजीजों, जो इस तरह का फियर है, अब मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने मुल्क से बगावत करें या उसके साथ आप वफादारी ना करें, उसकी सेफ्टी के लिए दुआ ना करें। मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा। और मैं उनको भी ये नहीं कहना चाह रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी जंग के अंदर होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, मैं उनको भी नहीं कह रहा कि भाई तुम ना लड़ो अपने मुल्क के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, प्लीज आप उसको समझिएगा। खुदा के कलाम में देखें क्या लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थियों 5 बाब 14 से 15 आयत में देखें क्या लिखा है। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। यानी कि हमें किसके लिए जीना है? हमें उसके लिए जीना है जो हमारी खातिर मुआ से मुराद है जो हमारी खातिर मरा, जिसने हमारी खातिर जान दी और वो मुर्दों में से जी उठा। उसकी खातिर हमने जीना है। ना आपने पाकिस्तान के लिए जीना है, ना आपने इंडिया के लिए जीना है, ना आपने अमेरिका के लिए जीना है। आपने किसी मुल्क के लिए नहीं जीना है। आपने जीना है उसके लिए जो आपकी खातिर मुआ और मुर्दों में से जी उठा। इस चीज को समझिएगा कि बादशाहतें आती जाती रहेंगी, हुकूमतें आती जाती रहती हैं,
لیکن قائم کیا رہے گا؟ خدا قائم رہے گا ہمیشہ تک۔ کیا چیز رہے گی؟ خدا رہے گا، اس کا کلام رہے گا، اور سب سے بڑھ کر اس کی بادشاہت ہمیشہ تک رہے گی۔ اس لیے you don't have to live for any country, you have to live for the Lord۔ آمین۔ آگے چلیں، دیکھیں خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے، افسیوں 6 باب 12 آیت میں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا۔ خون اور گوشت انسان، ٹھیک ہے، ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ آسمانی مقاموں میں ہیں، ان سے ہماری جنگ ہے۔ ہم ایک اسپرچل وارفیئر کے اندر ہیں، اور ہم ڈیلی اس وار کو لڑتے ہیں، ہر روز اس جنگ میں ہم مبتلا ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے لیے کوئی آرمی نہیں بنائی عزیزو، اس نے کوئی جگہ فتح نہیں کی، اس کا ایک مشن تھا، جس مشن کے اوپر وہ فوکسڈ تھا، اور وہ اسی مشن کے لیے آیا تھا، اور اس نے اس مشن کو پورا کیا، اور اسی مشن کے لیے اس نے آپ کو بھی بلایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے خون اور گوشت سے جنگ نہیں لڑنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومیں جنگیں لڑ رہی ہیں وہ ان کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ ہم نے وہ جنگیں نہیں لڑنی ہیں۔ ہمیں کس کے لیے جینا ہے، کیا کرنا ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، مزید آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ پہلا تیموتھیوس، 1 تیموتھی چیپٹر 6 ورس 12 میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ ایمان کی کشتی، اچھی کشتی لڑ، ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا۔ کس کے لیے بلایا گیا تھا؟ ایمان کی اچھی کشتی لڑنے کے لیے۔ اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا، اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ آمین۔ بہت سے گواہوں کے سامنے ہم نے اقرار کیا تھا کہ اب ہم مسیح کو فالو کریں گے، ہم اپنی صلیب اٹھائیں گے اور مسیح کے پیچھے ہو لیں گے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج چرچز کے اندر اپنے جھنڈے لے کے، اور پولیٹیکل چرچ فلی اس ٹائم سٹیٹ کو فالو کر رہا ہے، وہ خدا کو فالو نہیں کر رہا ہے۔ اس وقت ہمیں امن کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ جنگ کے لیے، کہ خدا ہماری فوجوں کو جو ہے نا وہ اتنی طاقت دے دے کہ وہ دوسری فوجوں کو مار دے۔ یہ غلط ہے۔ ہمیں دونوں طرف کے لیے امن کے لیے دعا کرنی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ صلح کروانے والے خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ تو ہم زمین پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع ہو گئے، صرف ملکوں کی وجہ سے، ان قوموں کی وجہ سے، ان بادشاہتوں کی وجہ سے، جو کہ پتہ نہیں رہنی ہے کہ نہیں رہنی ہے۔ آگے دیکھیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ اب میں یہ چیز یہاں پر آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، جیسے میں نے شروع میں بھی بولا، کہ جو اب آرمی کے اندر ہیں، جو آلریڈی سرو کر رہے ہیں ان کو، قوموں کو، جن کا فرض ہے کہ وہ ڈیفینڈ کریں اپنے ملک کو، میں ان سے ہرگز نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا فرض نہ نبھائیں۔ فوجیوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لڑائی کریں، ٹھیک ہے؟ تو جو فوجی ہیں، جو مسیحی ہیں، وہ اپنا کام کریں، اچھے سے کریں، ایمانداری سے کریں، خدا کو حاضر ناظر جان کے کریں۔ لیکن یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو کشتی ہے وہ کس سے ہے؟ خون اور گوشت سے نہیں ہے۔ ایمان کی ایک اچھی کشتی جو ہے وہ ہم نے لڑنی ہے۔ ہم نے مرنا تو ہے، چاہے ہم طبعی موت مریں، چاہے کوئی بیماری آ جائے، چاہے کسی بھی طرح سے ہماری ڈیتھ ہوتی ہے عزیزو، مرنا ہم نے ہے، مرنا طے ہے۔ لیکن کیا ہی اچھی بات ہے کہ اگر ہم مسیح کی منادی کرتے کرتے، آسمان کی بادشاہی کی منادی کرتے کرتے اگر ہماری جان نکلے، تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اسی کے لیے ہم بلائے گئے ہیں۔ اب دیکھا جائے، جو جج ہے اس کا کام ہے کہ وہ سزائیں سنائے، اس کا کام ہے کہ وہ انصاف کرے۔ وہ جج جا کر سرحدوں پر نہیں لڑے گا آپ کے لیے یا کسی کے لیے بھی۔ اگر ایک شیف ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ کھانا بنا کر دے فوجیوں کو، تو اس نے کھانا بنا کے دینا ہے، اس نے بندوقیں نہیں اٹھانی ہیں۔ یہ چیزوں کو سمجھیے گا فرق کو، کہ ہر بندے کا ایک فرق فنکشن ہے۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ میڈیا کے ذریعے دیکھ کے، نیوز کے ذریعے سارے کے سارے ایک دوسرے کے خلاف ہوئے ہیں، کہ مطلب کہ اگر میرے ملک کے خلاف تم نے بات کی تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حد تک یہ فوجی نہیں ہے عزیزو،
ان کا یہ کام نہیں ہے فائٹ کرنا. بٹ آپ نوٹ کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, صرف اور صرف اب اتنے زیادہ وہ ایموشنل ہو چکے ہیں کہ وہ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ان سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے. مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں. باقی جو قومیں لڑ رہی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جیسے اگر ہندوستان لڑ رہا ہے تو وہ اپنا مذہب پیچھے انہوں نے دیکھا ہوا ہے, اس کے حساب سے ان کو یہ ہے کہ ہمارا بھارت جو ہے وہ پہلے بہت بڑا ہوا کرتا تھا, ابھی ہمیں اور ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, بڑا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کس لیے بنا تھا؟ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. تو اگر پاکستانی فوج لڑتی ہے تو وہ بھی بیسیکلی اپنا جہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے جو ڈیوٹی ہیں, ان کا جو مشن ہے وہ اس پہ فوکسڈ ہیں. آپ کو مسیحیوں کو اپنے مشن کے اوپر فوکسڈ رہنا ہے. آمین. آگے چلتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے, متی 5:10 میں لکھا ہے, Blessed are those who are persecuted because of righteousness. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کی خاطر ستائے جاتے ہیں. For there is the kingdom of heaven. آسمان کی بادشاہی کن کے لیے ہے؟ جو سرحدوں پہ جا کے لڑیں گے اور جو جنگیں کریں گے. آسمان کی بادشاہی ان کے لیے جو کہ راست بازی کی خاطر, آسمان کی بادشاہی کی منادی کرنے کی خاطر ستائے جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. ان کی ہے آسمان کی بادشاہی. یہ زمینی بادشاہتوں کے لیے آپ نے نہیں لڑنا ہے. یہ زمینی بادشاہتیں آج ہیں اور کل نہیں ہیں. یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے. کوئی اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے جانے والا نہیں ہے آسمان پہ. قائم کیا رہنا ہے؟ آسمان کی بادشاہت نے ہمیشہ تک قائم رہنا. آگے چلیں. مرکز کی انجیل مارک چیپٹر 16 ورس 15 میں دیکھیں کیا لکھا ہے. اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. یسوع مسیح نے آپ کو کس کے لیے بلایا, کس کے لیے قائم کیا؟ انجیل کی منادی کرنے کے لیے. آر یو ڈوئنگ دیٹ؟ کیا آپ یہ کر رہے ہیں؟ دس از وٹ یو آر کولڈ فور. اگر آپ مسیحی خود کو کہتے ہیں تو آپ کا کام تو یہ ہے. یہ ارشاد اعظم کی بات ہو رہی ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا, بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. تو انجیل کی بشارت کے لیے آپ کو بلایا گیا عزیزو. اس چیز کو یاد رکھنا ہے. اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں, اور وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کلام مقدس میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ یسوع مسیح کو 8 جگہ 8 بار جان سے مارنے کی کوشش کی گئی. 8 بار کوشش کی گئی یا پلاننگ کی گئی. جو درج ہے کلام مقدس میں, وہ یسوع مسیح کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے. سب سے پہلی دفعہ جب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تو اس کا ذکر ہمیں لوکا 4:29-30 آیت میں پڑھنے کو ملتا ہے. یہ وہ واقعہ ہے عزیزو جب یسوع مسیح ہیکل میں جاتے ہیں, سیناگوگ میں جاتے ہیں, عبادت خانے میں جاتے ہیں, اور ان کو یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے, اور یسوع مسیح اس صحیفے کو پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. آ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ نوشتہ آج تمہارے سامنے پورا ہوا. یعنی کہ یسوع مسیح وہاں پر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں مسیح ہوں. تو آپ نوٹ کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں, اس میں رویہ کیا آتا ہے پھر یہودیوں کا. لوکا 4:29-30 آیت میں لکھا ہے, اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا. انہوں نے کیا کیا؟ عبادت خانوں میں وہ اٹھے, اس کو شہر سے باہر نکالا, یعنی کہ یسوع مسیح کو شہر سے باہر لے گئے, اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا, تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں. مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا. یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح ان کے بیچ میں سے نکل کر چلے گئے. اب کو کہ یسوع مسیح تو بڑے ڈرپوک تھے, موت سے ان کو بڑا ڈر لگتا تھا. یسوع مسیح کا یہ مشن نہیں تھا زیرو. وہ کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا جس کے لیے یسوع مسیح آئے تھے. مرنا تو تھا, صلیب پر جان دینی تھی, لیکن آپ نوٹ کریں کہ جب یسوع مسیح کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے, جیسے سنسار کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور بار بار یسوع مسیح کو مارنے کی بات کی گئی ہے, ایون کہ یروشلم میں وہ اس طاق میں تھے کہ بس پکڑ کے اس کو قتل کروائیں. تو یسوع مسیح کتنے ٹائم تک یروشلم میں نہیں جاتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا تھا. تو اس چیز کو سمجھیں کہ آپ نے کسی ایسی چیز میں
یہ بڑی قیمتی زندگی ہے جو کہ آپ کو خدا نے دی ہے عزیزو. یہ ایسے ہی نہیں ہے، ایک ہی بار آپ کو ملی ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہوگی کہ اگر آپ انجیل کی منادی کرتے کرتے مر جائیں، لیکن کسی اور وجہ سے، جیسے کوئی پولیٹیکل ایشو ہے، کوئی ویسے دنگے فساد ہو رہے ہیں، اس میں اگر آپ مر جائیں تو میرے خیال سے وہ بد نصیبی ہے. خوش نصیبی یہ ہے کہ مسیح کی خاطر اگر ہم دکھ اٹھائیں اور جان سے مارے جائیں. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ جو لوگ مسیح کی خاطر اپنی جان دیں گے عزیزو، وہ سیدھے خدا کے تخت کے نیچے جائیں گے. خدا کے تخت کے نیچے جانے کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ تخت کے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے اوپر خدا کا تخت ہے، بالکل اس کے سامنے جو ہے 24 بزرگوں کے پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کی جگہ ہوگی اگر آپ مسیح کی خاطر جان دیتے ہیں. تو اس چیز کو پلیز سمجھیے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. یسوع مسیح کا مشن اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ایک روحانی مشن تھا، کوئی فزیکل لڑائی نہیں تھی. اور یہ ایک گریٹ کسی نے کچھ لکھی ہوئی ہیں باتیں جو کہ انتہائی فیکٹس ہیں اور بہت ہی زبردست باتیں ہیں. اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. دا گریٹسٹ مین ان ہسٹری از جیزس. پوری تاریخ میں سب سے عظیم آدمی ایک ہی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. He had no servants yet they called him master. اس کے پاس کوئی نوکر چاکر نہیں تھے، اس کے باوجود اس کے شاگرد اس کو استاد کہتے تھے. He had no degree. اس نے کوئی آکسفورڈ کی ڈگری نہیں کی ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی ماسٹرز کی ڈگری پی ایچ ڈی نہیں تھی، ڈاکٹریٹ آف تھیولوجی نہیں تھی اس کے پاس. Yet they called him teacher. اس کے باوجود اس کو استاد کہا گیا، سکھانے والا کہا گیا. He had no medicines. Yet they called him healer. اس کے پاس کوئی دوائیاں نہیں تھیں، وہ دوائیاں نہیں دیتا تھا لوگوں کو یہ کھا لو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود اس کو شفا دینے والا، ہیلر، ڈاکٹر کہا گیا. He had no army. Yet kings feared him. اس کے پاس کوئی اپنی فوج نہیں تھی، اس نے کوئی فوج تیار نہیں کی 3 سالوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود جو بادشاہ تھے، جو ایمپررز تھے، وہ اس سے خوف زدہ تھے. پلاطوس نے اپنے ہاتھ دھو لیے تھے جب اس نے صلیب سنائی نا، یسوع مسیح کو سزائے موت سنائی، تو اس وقت اس نے اپنے ہاتھ دھو لیے تھے اور اس نے کہا تھا کہ اس کا خون تم پر اور تمہاری نسل پر ہو. ایون کہ یہودیوں نے کہا تھا ہاں جی اس کا خون ہم پر اور ہماری نسل پر ہو. تو آپ نوٹ کریں کہ اس کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی، اس نے کوئی فوج تیار نہیں کی، کسی ملک کے اوپر اس نے حملہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بادشاہ اس سے ڈرتے تھے. He won no military battles. ایک بھی اس نے کوئی جنگ نہیں کی. Yet he conquered the world. اس کے باوجود اس نے پوری دنیا پر فتح پائی. He committed no crime. Yet they crucified him. اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو صلیب دی گئی. He was buried in a tomb, yet he lives today. اس کو قبر میں رکھا گیا تھا، لیکن وہ آج بھی زندہ ہے. آمین. تو اس لیے عزیزو ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ آپ بلائے کس چیز کے لیے گئے ہیں، کس مقصد کے لیے آپ بلائے گئے ہیں. And he said to them, follow me and I will make you fishers of men. اس نے کہا میرے پیچھے ہو لو، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. اس نے آپ کو آدمگیر ہونے کے لیے بلایا ہے. اب آپ کو اس چیز کے اوپر دیکھنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ آپ نے سوال کرنا ہے. جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت سن رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کے ساتھ سوال کرنا ہے. اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ کیا فالو کر رہے ہیں؟ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے تو کہا کہ میرے پیچھے ہو لو، میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. کیا آپ حکومتوں کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا آپ حکومتی لیڈرز کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا آپ فوجی سرداروں کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ بالی ووڈ کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ فالو کس کو کر رہے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں زندگی کا تاج تجھے دوں گا. جان دینے تک یعنی کہ ٹل ڈیتھ وفادار رہنا ہے. کس کے ساتھ؟ یسوع مسیح کے ساتھ. جس کام کے لیے اس نے آپ کو بلایا ہے، جان دینے تک آپ نے وہی کام کرنا ہے.
आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क। और आप देखें 1 करंथियों 3:9 में लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। किसके साथ काम करने वाले हैं? खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। Who are you? आप खुदा की खेती और उसकी अमारत हैं। तो आपने किसकी खेती में काम करना है? किसके पाकिस्तान में आपने काम करना है? खुदा के। आपको आसमान की बादशाही की मुनादी करनी है, ये काम है आपका। अजीजों, 2 पतरस चैप्टर 3:9 में लिखा है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता जीरो। इसलिए हमें हमेशा जब भी दुआ करनी है ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो हमने हमेशा दोनों पार्टीज के लिए दुआ करनी है, अमन के लिए दुआ करनी है। आपने कहीं देखा हो कि मैंने कभी आपसे ये कहा हो कि भी अपनी फौज के लिए दुआ करें, अपनी कौम के लिए दुआ करें? मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे क्या कहा कि आप खुदा से दुआ करें कि खुदा अमन को कायम करे, खुदा हमारी बदकारी माफ करे, हम पर फजल करे, हम पर रहम करे। आमीन। तो जीजो इस चीज को याद रखिए, फोकस्ड रहें उस काम के ऊपर जिसके लिए आपको बुलाया गया। और अजीजो, यीशु मसीह ने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील 14वां बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ होना है। हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है? मसीह का इत्मीनान है। और जिसके पास मसीह का इत्मीनान है वो ये जान ले कि वो सेव्ड है, वो बचा लिया गया है। इसलिए अब हमें क्या करना है? अब हमें दूसरों के लिए काम करना है, दूसरों को निजात दिलवाने का काम करना है, अंजील की बशारत का काम करना है। और ये सब कुछ करते करते, जैसे पौलुस रसूल कहता है कि अब जीना मसीह और मरना नफा है। और ये मरना नफा कब होगा? जब आप मसीह के लिए जिएंगे। अगर आप मसीह के लिए नहीं, अगर आप हिंदुस्तान के लिए जी रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान के लिए जी रहे हैं, आप किसी और मुल्क के लिए जी रहे हैं, तो फिर ये मरना नफा नहीं है। जीना पहले मसीह के लिए अजीजों, फिर आपके लिए मरना नफा है। आप देखें पौलुस रसूल क्या कहते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं फिलिपियंस चैप्टर 3, फिलिपियों उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, आई प्रेस टूवर्ड द गोल, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जिस इनाम के लिए आपको बुलाया गया है उसकी तरफ भागें, उसकी तरफ दौड़ें, उसके लिए मुशक्कत करें, उसके लिए दुख उठाएं, उसके लिए जान देनी पड़े तो जान दें। आमीन। तो अजीजों, आज की इस सारी इबादत में, इस सारी बातचीत में, इस सारे कलाम में मैं आपके साथ सिर्फ यही शेयर करना चाहता हूं कि स्टे फोकस्ड और किसी के बहकावे में मत आए, किसी की साइड ना लें, सिर्फ फोकस करें तो खुदा के पाकिस्तान में जो आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें। आमीन।